صبح جب سب جانے لگے گھومنے پھرنے کے لیے تو ماہی نے جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کیا کیونکہ اس سے ملنے کے لیے ذریعہ بابا اور جعفر نے آنا تھا۔ یہ ضروری تھا کہ یہاں کوئی بھی موجود نہ ہو، اس لیے خضر ان کے ساتھ ہی جا رہا تھا کہ ماہی نے طبیعت کی خرابی کے باعث کمرے میں رکنے کا فیصلہ کیا۔ ماہی کی طبیعت کا سن کر فرید کا دل بھی نہیں کر رہا تھا جانے کو، پر جانا مجبوری بن گیا تھا کیونکہ خضر بھی ساتھ ہی جا رہا تھا۔ فرید کو اس آدم زادی کی یک طرفہ محبت نے بہت حد تک بدل کے رکھ دیا تھا۔ ماہی بے شک خضر سے محبت کرتی تھی، وہ فرید سے محبت نہیں کرتی تھی، لیکن فرید کو پھر بھی اس سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اس کی نفرت نہ جانے اس کے لیے کب محبت میں بدلی، اسے خود بھی اس چیز کا اندازہ نہ ہو سکا۔ وہ تو اس آدم زادی کو مارنے کے لیے آیا، ماہی کو مار کر وہ خضر کو اذیت دینا چاہتا تھا، جبکہ ظاہری طور پر ماہی کی اس سے کوئی دشمنی نہ تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا انسان اس قدر بھولے بھالے ہوتے ہیں۔ ماہی کی معصومیت اور اس کی خوبصورت آنکھوں نے فرید کو اپنا دیوانہ بنا رکھا تھا۔ ماہی اور خضر فرید کے ان خیالات سے بالکل بھی بے خبر تھے۔ ماہی نہیں جانتی تھی کہ ماہی فرید کی یک طرفہ محبت ہے، وہ محبت جسے دیکھ کر فرید کی جیسے سانسیں چلتی ہوں۔ وہ اس آدم زادی کو کچھ بول نہیں سکتا تھا، پر اس کا پورا ماہی کی محبت میں ڈوب چکا تھا۔ ماہی کب اس کی جان بن گئی، کب اس کی دھڑکنوں میں سمائی، وہ خود اس بات سے انجان تھا۔ ماہی اس کے سامنے ہوتی تو جیسے اس کی دھڑکنوں کو قرار مل جاتا۔ محبت بڑی ہی ظالم چیز ہے، یہ کسی کو معاف نہیں کرتی۔ اپنے ہونے کا احساس مردہ سے مردہ دل میں بھی جگہ کے رہتی ہے۔ لوگ نیزوں پہ اچھلے تو کوئی بات نہیں، تو اگر آنکھ چرائے گا تو مر جاؤں گا۔ کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کہ کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی، وہ ہمارا کارساز اور مولا ہے۔ مومنوں کو تو اللہ کی ذات پاک پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ بیٹا، مجھے خضر نے بتایا تو مجھے سے ملنا چاہتی ہے۔ جی بابا، میں آپ سے ملنا چاہتی تھی، مجھے آپ کی رہنمائی کی بہت ضرورت ہے۔ بابا، پتہ نہیں کیا بات ہے، ہم لوگ جب کل واپس آ رہے تھے تو درختوں کے جھنڈ کے پاس ہماری گاڑی خراب ہو گئی۔ میں اور خضر جب پانی لانے کے لیے گئے تو مجھے ایسا لگا جیسے میری ساری طاقتیں جاگ رہی ہیں۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میرے اور خضر کے علاوہ بھی کئی اور لوگ موجود ہیں ان درختوں کے جھنڈ میں۔ مجھے بہت بڑا دروازہ نظر آیا، جبکہ وہ دروازہ خضر کو بالکل بھی دکھائی نہیں دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ کتاب بہت ہی خاص ہے اور میرے آس پاس موجود ہے۔ ہاں بیٹا، وہ کتاب بہت ہی خاص ہے۔ شیطان کو ماننے والوں کے لیے تو وہ بہت امرت کی طرح ہے، جیسے آب حیات۔ شیطانی چیلوں کی اس کتاب میں جان بستی ہے۔ تم جب اس کتاب کے قریب پہنچو گی، یعنی کہ حصار والی جگہ پر پہنچو گی، سبھی شیطانی چیلوں کو علم ہو جائے گا کہ اس کتاب کو ختم کرنے والا آ چکا ہے۔ وہ کل تم لوگوں پر حملہ ور ضرور ہوتے، لیکن وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکے کہ تم ہی وہ آدم زادی ہو۔ اس سے پہلے وہ کچھ کرتے، ایک دوسرے آدم زاد نے ان کی توجہ تم لوگوں سے ہٹا دی، لیکن یہ بہت مشکل ہے۔ پتہ نہیں تمہارے ساتھ آئے ہوئے لوگ اس چیز میں کچھ زیادہ مشکل کر رہے ہیں۔ جب تک وہ آدم زاد یہاں موجود ہے تم اس کتاب تک نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ ہمارے بڑوں کے علم کے مطابق رات پونم کی ہوگی اور دن گرہن کا ہوگا، اور آس پاس کوئی بھی آدم زاد موجود نہیں ہوگا، صرف اس آدم زاد کے علاوہ جو کتاب کو ختم کرے گا۔ پر تم لوگوں کے ساتھ اتنے زیادہ آدم زاد ہیں۔ بس بیٹا، ایک بات یاد رکھنا، مشکل گھڑی میں ہمیشہ پاک پروردگار ہی کو یاد کرنا، اس کی ذات سے مدد مانگنا۔ ہم جنگ میں تو شامل ہو جائیں گے اور اس کتاب کو ختم کرنے میں ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ بابا، میں اس کتاب کو کیسے ختم کروں گی؟ بیٹا، یہ بات تو میں بھی نہیں جانتا، بس اللہ پاک سے مدد کی دعا کرنا، کیونکہ اس کتاب کو ختم کرنے کا طریقہ صرف شیطانی چیلوں کے پاس ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اس کتاب کو
کیسے ختم کرنا ہے۔ یہ بات طے ہے کہ وہ کتاب رت مانگے گی، یعنی کہ خون۔ بیٹا، تم انسانوں کی وجہ سے بہت سارے جنات دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں جب انسان بہت مشکل میں ہوتا ہے تو وہ اپنے پاک پرور مدد مانگتا ہے۔ وہ اس کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتا۔ وہ اپنے پاک پروردگار کی عبادت کرتا ہے، نہ کہ شیطانوں کی پوجا کرتا ہے۔ بیٹا، کچھ باتیں پردے میں رہیں تو بہتر ہوتی ہیں۔ جب وقت آتا ہے تو پردے کھل جاتے ہیں۔ تمہارے آگے پیچھے بہت سے شیطانی چیلے ہیں، بس ان سے بچ کے رہنا۔ جو لوگ شیطان کی پوجا کرتے ہیں اور جنات شیطان کی پوجا کرتے ہیں، ان کی دنیا اور آخرت دونوں ہی خراب ہیں۔ ابھی وہ لوگ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ان کی کرسیاں زور زور سے ہلنے لگی۔ زریا بابا نے ماہی کو کہا کہ باہر کی جانب جاؤ اور ہوٹل میں جو لوگ موجود ہیں کام کرنے والے، انہیں بھی باہر لے جاؤ، اور وہ لوگ پلک جھپکتے ہی کمرے سے غائب ہو گئے۔ ماہی باہر کی طرف دوڑی اور ہوٹل کے لوگ بھی باہر شہر میں آ گئے۔ یہ شدید زلزلے کے جھٹکے تھے۔ سب استغفر اللہ اور اللہ اکبر کا ورد کر رہے تھے۔ سارے زمین پر بیٹھ گئے۔ زلزلے کی شدت کم ہوئی جیسے سب نے سکون کا سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ہوٹل کا مالک اور اس کے ساتھ 2 لڑکے جو کام کر رہے تھے وہ بھی پریشان سے ڈرے ہوئے تھے۔ لڑکوں نے ہوٹل کے مالک سے اجازت لی اور گاؤں کی طرف چلے گئے، کیونکہ گاؤں یہاں سے بہت دور تھا۔ ماہی ڈری سہمی سی ایک جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ زریاب اور جعفر اس کے پاس آئے اور اسے ہمت دی۔ باہر گاڑیوں کی آواز آئی اور وہ دونوں وہاں سے غائب ہو گئے۔ آنے والوں کی رنگت چہرے کی اڑی ہوئی تھی۔ فیصل نے آتے ہی کہا، جلدی سے سامان گاڑیوں میں رکھیں اور یہاں سے نکلیں۔ خضر، ایسا کرو، کھانے پینے کا سامان میری گاڑی میں رکھو۔ سارا، عالیہ، حسن، دانیال اور دوسرا ڈرائیور احمد، تم یہ بڑی گاڑی میں چلو۔ تم گاڑی ڈرائیو کرو گے؟ مجھ میں تو اب کی ہمت نہیں گاڑی ڈرائیو کرنے کی۔ فرید، تم، خضر اور ماہی ایک ہی گاڑی میں آ جاؤ، میرے ساتھ فیملی ہے، میں ان کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتا۔ فرید نے کہا، ٹھیک ہے جناب، ہم تینوں بھی ایک ہی گاڑی میں آ جاتے ہیں۔ فیصل، جو ماہی سے محبت کا دعوے دار تھا، یہاں پر سب سے بڑی خود غرضی کر گیا۔ آج اس نے بھی یہ ثابت کر دیا تھا کہ ماہی اس کے لیے ایک ملازم ہی ہے۔ اس کے جذبات اس وقت وقتی تھے۔ ماہی نے کبھی بھی فیصل سے کوئی امید نہیں رکھی اور نہ ہی کبھی دیکھنا چاہتی تھی، پر خضر اور فرید جانتے تھے کہ فیصل بھی ماہی سے محبت کا دعوے دار تھا۔ انہیں اس آدم ذات پر بڑی حیرت ہوئی جو محبت کا دعوے دار ہو کر محبت کو ہی مشکل میں چھوڑ گیا۔ سارا نے فیصل سے کہا، احمد کو خضر کے ساتھ بھیج دو، خضر کو بولو وہ گاڑی ڈرائیو کرے۔ خضر نے جھٹ سے جواب دیا، سارا بی بی، مجھے گاڑی ڈرائیو کرنا نہیں آتی۔ بھلا وہ کوئی فیصل تھا جو اپنی ماہی کو بیچ راہ میں چھوڑ جائے؟ اس نے تو ماہی کے ساتھ جینے مرنے کی قسم کھائی تھی۔ دونوں گاڑیاں وقفے سے نکلی۔ فرید بہت اچھے سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ خضر فرید کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ فرید کی نظر شیشے میں پڑتی تو ماہی کو دیکھ لیتا۔ ماہی کا سارا دھیان پتہ نہیں کدھر تھا، اس نے ایک نظر بھی شیشے کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ جب وہ کچی روڈ کو کراس کرنے لگے تو انہیں پتہ چلا کہ ابھی بھی بہت زیادہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے، یعنی فیصل لوگ کی گاڑی چلی گئی تھی۔ فرید اور خضر گاڑی سے باہر آئے، لوگوں سے پوچھا کچھ تو پتہ چلا 2 دن تک راستہ بند رہے گا، کیونکہ بہت بڑا پہاڑ روڈ پر گرا ہے۔ یہ علاقہ ویسے بھی شہر سے بہت دور ہے، یہاں تک مدد آتے آتے بہت ٹائم لگے گا۔ ایک آدمی آگے بڑھا اور اس نے کہا، صاحب جی، آپ لوگ کسی ہوٹل میں رک جائیں، کیونکہ 2 دن راستہ کلیئر نہیں ہوگا۔ خضر اور فرید نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پریشان ہو کر دوبارہ گاڑی ہوٹل کی جانب موڑ لی۔ جب وہ لوگ ہوٹل پہنچے تو ہوٹل کے مالک نے کہا، صاحب میں تو جانے لگا ہوں گاؤں میں، کیونکہ میرا گاؤں بہت دور ہے۔ پتہ نہیں اس آفت سے میرے گاؤں میں کیا کچھ ہوا ہوگا۔ ہوٹل میں جو 2 لڑکے تھے وہ بھی چلے گئے ہیں۔ آپ لوگ کمروں میں رہیں اور خود ہی کھانا پکا کر کھا لیجیے گا، ہر چیز موجود ہے۔ میری 2 بیٹیاں ہیں، وہ پریشان ہو جائیں گی۔ خضر نے کہا، ٹھیک ہے جناب،
آپ کی بہت بہت مہربانی کہ آپ نے ہمیں رکنے کے لیے جگہ دی۔ ارے صاحب مہربانی کی کیا بات ہے، آپ بھی مصیبت کے مارے واپس آئے ہیں۔ ماہی کو تو اب کمرے میں جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا، اسے لگتا تھا کہ ہوٹل گر جائے گا۔ خضر نے اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ میرے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہوگا، چلو سامان رکھو۔ لوگ سچ کہتے ہیں محبت میں وفا کوئی کوئی ہی نبھا سکتا ہے۔ سچے دوست کی دوستی کا مشکل میں پتہ چلتا ہے اور سچے عاشق کا عاشقی کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب محبت پر آزمائش ہو۔ ہر کوئی کہاں محبت کی آزمائش میں پورا اترتا ہے، ابھی تو ماہی کے لیے اور بھی آزمائشیں انتظار کر رہی تھی، ابھی تو محبت کی قربانی بھی دینی تھی۔ بھلا قربانیاں بھی خون بہائے بغیر کہاں مکمل ہوتی ہیں۔ سنو مجھے تیرے نام محبت کی سانولی نظمیں لکھنی ہیں، تجھے چھو کر تیرے لمس کو ان نظموں میں یوں بھرنا ہے کہ تیرے اندر کی سہمی ہوئی لڑکی جو محبت سے ڈرتی ہے خود محبت کا مسکن بن جائے گی اور اس کے باہر لگی تختی پر اپنی مخروطی انگلیوں سے لکھ دے گی، محبت کسی سے نہیں ڈرتی سوائے جدائی کے۔ محبت سچ میں کسی سے نہیں ڈرتی سوائے اپنے محبوب کے بچھڑ جانے سے، اس کی جدائی سے، اس کے جدا ہونے کے غم سے۔ محبت نہیں ڈرتی کسی سے، یہی تو سچ ہے محبت کا۔ Please subscribe my YouTube channel.